السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی آپ لوگوں کے پاس ہنسنے کے لیے وقت ہے اور میرے پاس لطیفے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج سنجیدہ بات کروں گا، لیکن پھر خیال آیا کہ سنجیدہ بات کے لیے ملک میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو دن رات ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر ہنسی آتی ہے۔ دیکھیں، میں تو لطیفہ سنانے کا مزدور ہوں، محنت کرتا ہوں، کبھی بے وفائی نہیں کی اپنے دھندے سے۔ ماشاءاللہ آتے جاتے رہے، جمہوریت کبھی چھپتی کبھی دکھتی رہی، لیکن میرے لطیفے کبھی نہیں رکے۔ پاکستان میں سیاستدانوں پر بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے کراچی میں بارش ہو جائے۔ سب جانتے ہیں کہ صورتحال خراب ہونے والی ہے، لیکن سب دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں سیاستدانوں کے دو موسم ہوتے ہیں، اقتدار کا موسم اور احتساب کا موسم۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، اور جب احتساب شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں نیوی کے بارے میں ایک لطیفہ سنا دیا، واہ بھی ہوئی اور لان تان بھی۔ پھر معافی مانگی، لیکن ساتھ میں ایک اور لطیفہ بھی سنا دیا۔ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ ہے، اگر اپنے لطیفہ کسی طاقتور کے بارے میں سنایا تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، پھر ملک چھوڑنا پڑے گا۔ پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ دال مہنگی کیوں ہو گئی ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مہنگائی پر لطیفہ کیوں نہیں سناتے۔ پہلے گھروں میں ماں بچوں کو کہتی تھی، بیٹا پڑھو گے لکھو گے بڑے آدمی بنو گے۔ اب کہتی ہیں، بیٹا پڑھو گے لکھو گے تو قرضہ کیسے اتارو گے۔ عوام کی زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ اب وہ صرف دو چیزیں دیکھتے ہیں، بجلی کا بل اور خواب۔ ایک بڑھتا جا رہا ہے اور دوسرا ٹوٹتا جا رہا ہے۔ آج کل ہر آدمی اپنے فون میں مصروف ہے، سب کو لگتا ہے کہ وہ بہت ضروری کام کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر فون میں چارجر نہ لگے تو لوگ خود کسی دیوار میں لگا کر چارج ہونے کی کوشش کریں گے۔ سوشل میڈیا نے ہر کسی کو اینکر بنا دیا ہے، ہر بندہ خبر دے رہا ہے۔ پہلے خبریں دیکھ کر لوگ پریشان ہوتے تھے، اب لوگ خبریں بنا کر دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہاں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی آواز سنی جائے، سوائے ووٹ دیتے وقت۔ اب کچھ لوگوں کو میرے لطیفے پسند نہیں آتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کو لطیفے پسند نہیں تو ہنسنے کی ضرورت نہیں، بس یہ سوچ لیں کہ آپ خود بھی کسی لطیفے کا حصہ تو نہیں۔ میرے لطیفوں سے کوئی نہیں ڈرتا، لیکن میرے لطیفوں پر ہنسنے والوں سے کچھ لوگ ضرور ڈرنے لگے ہیں۔